السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر بات چیت کی ہے۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن کا روسی ہم منصب کے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے جس میں انہوں نے پوٹن کو امریکہ کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ صدر بائیڈن نے منگل کو روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو سے قبل مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے سربراہ جنرل یینس اسٹولٹنبرگ سے بھی رابطہ کیا۔ صدر بائیڈن نے نیٹو سربراہ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد طے پانے والے معاہدے پر امریکہ کے قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ معاہدہ روسی جارحیت کے خطرے کے خلاف مغربی ملکوں کے اتحاد کے طور پر تشکیل پایا تھا۔ روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے بدھ کے روز امریکہ کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے نیو اسٹارٹ نیوکلیئر آرمز کنٹرول ٹریٹی میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق کریملن کا کہنا ہے کہ منگل کے روز دونوں ممالک نے سن 2010 میں طے پانے والے اس معاہدے میں توسیع پر اتفاق کیا تھا۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد سے متعلق اس معاہدے کی مدت آئندہ ہفتے ختم ہو رہی تھی۔ امریکی سینٹ میں منگل کے روز 5 کے سوا باقی تمام ریپبلکن سینیٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے مواخذے کو ختم کرنے کی کوشش کے حق میں ووٹ دیا۔ اس ووٹنگ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ سابق صدر پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں فرد جرم عائد ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگرچہ ریپبلکن اس ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، مگر اس ٹیسٹ ووٹ سے ظاہر ہوا کہ ٹرمپ اب بھی اپنی پارٹی پر وسیع اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے سینٹ میں 2/3 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ مواخذے پر بحث 9 فروری کو شروع ہوگی۔ امریکی سینٹ نے صدر جو بائیڈن کے نامزد وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے تقرر کی منظوری دے دی ہے۔ بلنکن کو 22 کے مقابلے میں 72 ووٹوں سے منظوری دی گئی۔ وہ امریکہ کے 71ویں وزیر خارجہ ہوں گے۔ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے اپنی توثیق کے لیے سینٹ میں سماعت کے دوران کہا تھا کہ وہ چین، ایران، روس اور شمالی کوریا کی طرف سے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا چین کی طرف سے ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعاون کے راستے کھلے ہیں۔ بلنکن نے امریکی محکمہ خارجہ کا وقار بحال کرنے کے عہد کا بھی اظہار کیا۔ 58 سالہ وزیر خارجہ بلنکن کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں امریکی قیادت کو انکساری اور اعتماد کی بنیاد پر استوار کریں گے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ امن کی شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ ان کے بقول افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے منگل کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر بائیڈن کے نامزد وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے نام خط بھی لکھا ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ باہمی تعلقات کو بہتر کرنے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت شروع کرانے میں اپنے مثبت کردار کی وجہ سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والے بہتر تعلقات کو جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران مزید بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے خود مختار کمیشن نے سن 2020 کے لیے سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سال بھر میں افغانستان میں 8,500 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں 2,019 بچے اور 843 عورتیں شامل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کے دوران اوسطاً روزانہ 8 شہری ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔
تاہم طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ افغانستان کے انسانی حقوق سے متعلق خود مختار کمیشن کی یہ رپورٹ یک طرفہ ہے۔ طالبان کے سابق اہلکار کے مطابق افغانستان میں زیادہ تر ہلاکتیں جہازوں کے ذریعے ہونے والی بمباری سے ہوئی ہیں۔ ادھر قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے ترجمان فریدون خارزون کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں اولین ترجیح ہے، تاہم طالبان کی ان مذاکرات میں عدم دلچسپی سے قیام امن کا موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ دہلی پولیس نے بھارت کے یوم جمہوریہ پر نئی دہلی میں کسانوں کی جانب سے نکالے جانے والی ٹریکٹر ریلی میں رونما ہونے والے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں 22 FIR درج کی ہیں اور 200 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تشدد برپا کرنے کی سازش کے تحت بھی ایک رپورٹ درج کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ ہونے والے تصادم کے دوران 300 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے درج کی جانے والی FIR میں متعدد کسان رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں۔ تاریخی لال قلعے کی فصیل پر سکھ مذہب کا جھنڈا لہرائے جانے کے بعد وہاں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ بھارت کے کسان حکومت کے منظور کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف 2 ماہ سے بھی زائد عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام سفیر رچرڈ ملز نے بائیڈن انتظامیہ کے اس عزم کو دہرایا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی انتظامیہ امید رکھتی ہے کہ فریقین کے درمیان متزلزل اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ امریکی سفیر نے منگل کو سلامتی کونسل کے آن لائن اعلیٰ سطح کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی انتظامیہ کے تحت امریکہ کی پالیسی ہوگی کہ اس 2 ریاستی حل کی حمایت کی جائے جس پر فریقین راضی ہوں۔ نئی انتظامیہ کی پالیسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی ہے کہ ایک عملی فلسطین کے ساتھ اسرائیل بھی امن اور سلامتی سے رہے۔ اسرائیل یا فلسطینیوں پر امن مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اجلاس کو بتایا کہ گزشتہ 4 برسوں نے ہمارے اجتماعی عزم کا امتحان لیا ہے۔ ریاض المالکی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ گزشتہ انتظامیہ نے جو نقصان پہنچایا ہے اس کا مداوع کیا جائے۔ ان کے مطابق وہ ٹرمپ انتظامیہ کے غیر قانونی اور معاندانہ اقدامات واپس لیے جانے کی توقع رکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی فوج سعودی عرب کے بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ مزید 2 ہوائی اڈے کھولنے کے امکان پر غور کر رہی ہے۔ امریکی فوج نے اس اقدام کو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ پر اپنا سامان اتارنے اور سامان لے جانے کا تجربہ کیا ہے۔ یہ بندرگاہ سعودی عرب کی اہم ترین تیل کی پائپ لائنوں کے قریب ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بحیرہ احمر کے ساحلوں پر یامبو کے ساتھ تبوک اور طائف میں امریکی ہوائی اڈے امریکی فوج کو مزید متبادل فراہم کریں گے، کیونکہ ان مقامات پر یمن سے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی مشتبہ ڈرون حملے کرتے رہے ہیں۔ سینٹرل کمان کے ترجمان امریکی بحریہ کے کیپٹن بل اربن کا کہنا ہے کہ نئے ہوائی اڈوں کے لیے جگہ کی تلاش گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اور اس کا آغاز سن 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی صنعت پر ہونے والے ڈرون میزائل حملوں کے بعد کیا گیا تھا۔ US سینٹرل کمان کے سربراہ US میرین جنرل فرینک میکنزی نے پیر کے روز یامبو کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جنرل میکنزی کے ہمراہ سفر کرنے والے ڈیفنس ون اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹروں نے ہی سب سے پہلے امریکی فوجی منصوبہ بندی کی خبر دی تھی۔ سعودی عہدیداروں نے ابھی تک اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کورونا وبا کے خاتمے کے لیے صدر کا وعدہ نبھانے کی غرض سے کورونا وائرس کی 200 ملین مزید خوراکیں خریدے گی اور اب ریاستوں کو مزید ویکسین فراہم کرے گی۔ اپنے عہدے کے پہلے 100 دنوں میں 100 ملین امریکیوں کو ویکسین فراہم کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اعلان کیا کہ ان کی انتظامیہ اگلے ہفتے سے ریاستوں کو کورونا وائرس کی مزید ویکسین فراہم کرے گی اور کل 200 ملین ڈوزز کا ہدف پورا کرنے کے لیے ماڈرنا اور فائزر سے
کووڈ ویکسین کی مزید 100 ملین خوراکیں خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ اس موسم گرما میں اضافی 200 ملین ڈوزز فراہم کر دی جائیں گی، جس سے امریکہ میں ویکسین کے مجموعی آرڈر میں 50% اضافہ ہو جائے گا، اور اب تک آرڈر کی گئی 400 ملین خوراکوں کی تعداد 600 ملین تک ہو جائے گی۔ بائیڈن نے کہا کہ نئی خریداریاں 300 ملین امریکیوں کو ویکسین لگانے کے لیے کافی ہوں گی۔ امریکہ میں ایک نئے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ پینڈیمک کے دوران جو اسکول کھولے گئے ان کے اندر تعلیم کا سلسلہ کووڈ 19 پھیلانے کا باعث بنا۔ یہ آرٹیکل منگر کے روز جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوا۔ امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کا یہ جائزہ اس کے 3 سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، اور اس سے اس بحث کے دوران ایک واضح نقطہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ میں تعلیمی ادارے ایسے کھولے جائیں کہ وبا کے اس عرصے میں ملک بھر میں بیشتر اسکول اس خوف سے بند ہیں کہ اسکول کی عمارت میں واپس آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کمیونٹی کی سطح پر کرونا وائرس پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسے میں برطانوی حکام ملک میں کرونا وائرس کے نئی قسم کے ملک میں پھیلنے سے بچانے کے لیے بین الاقوامی مسافروں کو ہوٹل میں قرنطینہ کروانے پر غور کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,162 افراد تک پہنچ گئی ہے، اور منگل کے روز ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,631 تھی۔ امریکہ، برازیل، بھارت اور میکسیکو کے بعد برطانیہ 5واں ملک ہے جہاں کرونا وائرس سے 1 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 1 سال قبل پھوٹنے والی کورونا کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں ملازمتوں کے خاتمے یا انہیں تعطل کا شکار کر کے کارکنوں کی آمدنی میں $3 ٹریلین کی کمی کی ہے۔ تنخواہوں اور اجرتوں کی صورت میں آمدنی ختم یا کم ہو جانے سے سب سے زیادہ نقصان خواتین، نوجوان اور معاشرے کے غیر محفوظ طبقوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کووڈ 19 کے سبب ہونے والے اقتصادی اور مالی نقصانات کے نتیجے میں اب 23 کروڑ اور 50 لاکھ لوگوں کو انسان دوستی کے تحت امداد کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے کورونا ویکسین بنانے والے اداروں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے معاہدوں کی پابندی کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے آسٹرازینیکا کی جانب سے ویکسین کی فراہمی میں تاخیر کی وضاحت نہ دینے پر بھی تنقید کی ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر ارسلا نے سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے آن لائن اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یورپ نے اربوں یوروز کی سرمایہ کاری کی تاکہ دنیا کی پہلی کورونا ویکسین بن سکے۔ اس کا مقصد دنیا کے لیے حقیقی طور پر اچھا کرنا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کمپنیوں کو لازمی طور پر اس ویکسین کی فراہمی ممکن بنانی چاہیے اور ان کو اپنی فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یورپی یونین کے مطابق اس نے ویکسین کی تیاری اور اس کی فراہمی کے لیے $2.70 کروڑ کی خطیر رقم فراہم کی تھی۔ پاکستان میں اس وبا سے متاثرہ افراد کی نشاندہی کے لیے 77,22,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ روز مزید 42,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 11,376 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ 6% افراد کا علاج ابھی جاری ہے، جن میں سے 2,228 افراد انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ پاکستان میں ان دنوں مختلف نجی جامعات اور کالجوں سے تعلق رکھنے والے طلباء آن لائن امتحانات نہ لیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ طلباء اور طالبات کا موقف ہے کہ جب آن لائن درس و تدریس ہو سکتی ہے تو امتحانات کیوں نہیں لیے جا سکتے۔ طلباء کے احتجاج پر وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ آن لائن طریقہ امتحان کے دوران اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اچھے نمبروں کے لیے کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کرے۔ ملائیشیا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے کو ضبط کیے جانے کا معاملہ حل ہو گیا ہے، اور پی آئی اے کے لیزنگ کمپنی کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد فریقین کی باہمی رضامندی سے ملائیشیا کی عدالت سے کیس خارج کر دیا گیا ہے اور طیارہ پی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی آئی اے کے ملکیتی روزویلٹ ہوٹل اور پیرس میں اسکرائب ہوٹل کو ریکوڈک معاملے پر ٹیتھیان کمپنی کی درخواست پر
اس کیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔